الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں آج جو ہم آخری 3 کبائر دیکھیں گے، جو سلسلہ چل رہا تھا کبیرہ گناہوں کا، 70 کے قریب ہم نے بھائیوں کبیرہ گناہ دیکھے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جن پہ اوپر سخت وعیدیں آئی ہوں وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ نے لعنت کی ہو یا جہنم کی وعیدیں بتائی ہوں۔ اگر اسی پہ انسان کی موت ہوتی ہے، وہ ڈٹا رہتا ہے، تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اس کا عذاب دے۔ تو یہ کبائر سے معافی مانگنی چاہیے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ کبائر سے بچیں گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پہلا جو آج کبیرہ گناہ ہے وہ رواج بدعت، دوسرا ہے تبدیلی خلقت کو تبدیل کرنا، اور فتویٰ کفر، اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا۔ پہلا کبیرہ گناہ ہے رواج بدعت، یعنی کسی بڑی برائی کو شروع کرنا۔ کسی بھی برائی کو آپ شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ کرنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ وہاں پہ لوگ برائی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے وہاں پہ شروع کر دی، کوئی ایسا کام کر دیا، وہاں پہ برائی شروع ہو گئی ہے، لوگ کرنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ کوئی مثال لے لیں، جیسے کوئی شراب کی دکان آپ نے کہیں پہ رکھ دی۔ اب وہاں پہ لوگ شراب تو اتنی آسانی سے نہیں پی سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک رستہ کھول دیا ہے، شراب کی دکان کھول دی، جو نہیں بھی پی سکتے تھے وہ بھی پی رہے ہیں، آسانی سے لوگوں سے مل رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ ایک غلط چیز کو رواج دے کے جا رہے ہیں، ابتدا غلط چیز کی آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی وہاں پہ کہیں پہ پردہ عورتیں بڑے اہتمام کرتی ہیں، کوئی ایسے علاقے سے کوئی ایسی عورتیں جائیں بے پردگی لے کے اور اپنا کلچر وہاں پہ شروع کر دیں بے پردگی کا، وہاں پہ ساری عورتیں پردہ کرنا چھوڑ دیں، تو وہ سارا گناہ ان کو اوپر ملے گا۔ اسی طرح آپ قیاس کر سکتے ہیں، کوئی بھی خلاف شرعی چیز کہیں پہ آپ شروع کر دیں، چاہے وہ دینی مسئلہ ہی ہو۔ آپ سپیکروں میں جیسے دیکھیں پہلے اذانیں ایسی ہوتی تھی، کوئی صلات شروع کر دے، کوئی دین کے نام پہ کوئی نیا کام شروع کر دے، کوئی میلاد شروع کر دے، اور لوگ اس کو شروع کرنا کر دیں، تو سارا اس کو گناہ ملے گا۔ کرنے والے کو غلط رواج دے کے وہ جا رہا ہے معاشرے میں، برائی کو جو ایجاد کر رہا ہے، تو اس کو گناہ ملے گا۔ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح فرعون کے ڈر سے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو بہت سے لوگ ان کو گناہ ملے گا کہ ان کی وجہ سے ڈر سے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لوگ گناہ گار رہیں گے وہ بھی۔ اسی طرح کسی علاقے میں برائی کا ایجاد کرنا، پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، آپ نے ایک نیا کلچر شروع کر دیا، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو لوگ نہیں جانتے تھے نا، آپ نے ان کا کام شروع کر دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بخاری کہ قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قبیل کے کھاتے میں ہر قتل کا تھوڑا تھوڑا گناہ جائے گا، اس کے عذاب کی شدت بڑھے گی۔ اس کے برعکس آپ نیکی کو رواج دے کے جائیں تو لوگ قیامت تک جو نیکی کریں گے وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کبائر میں علماء نے شامل کیا ہے وہ ہے تبدیلی خلقت، مثلا صورت کے لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے انسان اپنی صورت کو چینج کرے، یا اخلاق، کوئی بھی انسان چینج کرتا ہے انسان۔ تو جیسے مرد کے کانوں میں سراخ نہیں ہونا چاہیے عورتوں کے لیے، لیکن مرد شروع کر دیں، یہ عورت کی مشابت ہے، اپنی خلقت کو چینج کرنے والی بات، گناہ ہوگا انسان کانوں میں سراخ کرے۔ انسان کے اوپر داڑھی رکھنا ضروری ہے، اللہ نے ان کو داڑھی کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو فطری عمل یہ جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اپنی خلقت کو بدل کر رہا ہے، عورتوں کی طرح بن رہا ہے، وہ عورتوں کی مشابت ہے، غیر مسلموں کے طریقے وہ بن رہا ہے۔ اور اس کو دیکھ کے اگر لوگ اس کو دیکھ کے اور داڑھیاں کٹائیں گے تو اس کو بھی گناہ ملے گا، کہ معاشرے کا ایک رواج بن رہا ہے داڑھی کٹا کے، وہ معاشرے میں جو رواج چل رہا ہے وہ اس کا حصہ بن رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں رواج۔ بعض لوگ نا جو معاشرے میں چلتا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں، تو وہ معاشرے میں وہ حصہ بن رہا ہے داڑھی کٹا کے، لوگ آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں گی، وہ بھی نہیں رکھیں گے کہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ گناہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ تو اس لیے شیطان نے بھی عہد کیا تھا کہ انسان کی خلقت کو میں اللہ بدلوں گا، لوگ داڑھی کاٹتے ہیں وہ بھی خلقت بدل رہے ہیں۔ دوسری بات شیطان کی تھی کہ میں جھوٹی تمنا میں الجھائے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، گناہ جیسے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان گناہ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا۔ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تو امید بھی قائم رکھے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ تو یہ جھوٹی امیدیں، شیطان نے یہ دوسری بات یہ کی تھی کہ ان کی جھوٹی امیدیں تمنا میں الجھاؤں رکھوں گا۔ بندہ معافی نہ مانگے اور یہ سوچتا رہے، نیکی نہ کرے، یہ سوچتا رہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے،
اللہ غفور رحیم ہے ان کے لیے جو نیکی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کہ تو دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی معافی مانگتا ہے ان کے لیے غفور رحیم ہے، لیکن اگر کوئی گناہوں پہ ڈٹا ہے، وہ امید رکھ رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ ایک شیطانی عقیدہ تو ہو سکتا ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اچھا کریں پھر امید لگائیں اللہ سے۔ اگر آپ نیکی کر نماز پڑھ نہیں رہے، روزہ رکھ نہیں رہے، زکوٰۃ دے نہیں رہے، حج اگر استطاعت کر نہیں رہے اور کبائر سے بچ نہیں رہے، تو اللہ غفور رحیم ہے، یہ آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس گئے، تو پھر آخری وقت تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بس گناہوں کا ڈر بھی ہے، اللہ معاف کرے، اور نیکیوں کی امید بھی ہے جو نیکیاں کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں چیزوں کے درمیان ایمان ہونا چاہیے بندے کا، ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ پکڑ کر سکتا ہے کسی گناہ کی، اور خوف بھی ہونا چاہیے، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کوشش انسان کرے اچھائی کی، پھر امید لگائے کوشش کے ساتھ۔ تیسرا کبیرہ گناہ جو ہے وہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، یہ تو علماء کا کام ہوتا ہے، کسی کو کافر کہنا، جہنمی کہنا اپنے دلائل کے اعتبار سے، لیکن ہر بندہ یہ کام نہ کرے۔ جن کا ذکر ہے قرآن حدیث میں کہ وہ جنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی کوئی پتہ نہیں کس نے جہنم میں جانا ہے، کس نے جنت جانا ہے۔ جیسے بظاہر تو جیسے 100 بندوں کا قاتل، اس نے معافی مانگ لی، جنت میں چلا گیا، تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ تو گناہ گاری محسوس ہوتا ہوگا نا۔ تو اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے آخری وقت کس کا کیسے ہونا ہے، جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اس کا ایمان کا خاتمہ کس پہ ہے۔ تو ہمیں کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، مشرک نہیں کسی کو قرار دینا چاہیے، یہ علماء کا کام ہے۔ علماء اپنے علم کی بنا پہ فتویٰ لگائیں گے، کیونکہ اگر آپ کس کو کافر کہیں گے تو پھر تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے، اس کا تو پھر نکاح بھی نہیں جائز ہوگا، اپنی بیوی بھی اس کے ساتھ نہ رہے، میراث میں بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا، تو بہت سارے پھر مسائل بنیں گے اگر آپ کس کو کافر کہیں گے۔ تو یہ علماء کا ہی کام ہے، وہ اپنے علم کی بنا پہ قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ برحال یہ ہم نے کبیرہ گناہ دیکھے ہیں 70۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کبائر گناہ بتاتے ہوئے ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو خلاف شرعی ہو، یا کوئی ایسی بات ندستہ طور یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی منہ سے بات نکل گئی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے اس علم کو صدقہ جاریہ بنائے، اور سبھی بھائی کبیرہ گناہ کے بارے میں پڑھیں اور ان سے بچیں۔ جب علم ہوگا پھر ہی بچیں گے نا، اگر علم ہی نہیں تو کیسے بچنا ہے؟ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو معاف فرمائے، سبھی بھائیوں کو کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ اور بار بار پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان 70 کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔